دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرتا ہوں کہ نہ ہم نے کوئی نئے ملک کی بات کی ہے. تو خدا را اگر آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں یا پھر ایک صوبے میں بسا دیا جائے یا ایک ضلع میں بسا دیا جائے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس پاکستان کی سلامتی کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، جو پاکستان کے تحفظ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، جو گرجا گھروں میں پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں، لیکن آج پاکستان کا پرچم سرنگوں ہونے کا اعلان ہونا چاہیے تھا. نہ ہم نے کوئی اور کسی اور ملک کے ساتھ کوئی ویسٹرن کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے. ساتھ موجود ہیں سمسن سلامت، یہ چیئرمین رواداری تحریک ہیں. آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم متحدہ پاکستان کے حامی ہیں. ہم پاکستان کے پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. رواداری تحریک تمام مذاہب کے لوگوں کی تحریک ہے اور اس میں 90% مسلمان ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. نہ صرف جڑاوالا بلکہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا یہ ناچیز وہاں پہنچا. جب چارسدہ یونیورسٹی پر حملہ ہوا میں وہاں پر پہنچا. جب لال شہباز قلندر کی درگاہ پر حملہ ہوا میں وہاں پر پہنچا. جب کیپٹن مبین شہید ہوا یہاں مال روڈ پر یہاں پر ریڈ زون بنا دیا گیا تو میں کیپٹن مبین شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا. مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ جو توہین مذہب کے قوانین ہیں اس کے غلط استعمال کی وجہ سے پاکستان بارود کا ڈیر بن گیا ہے. رواداری تحریک کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ ہم اس بات کے حامی ہیں کہ ہمیں ہر ایک کے مذہب کا احترام کرنا ہے. ہر مذہبی کتاب، دین اسلام، قرآن پاک اور جتنی ہماری مقدس شخصیات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. میں تو مسجد بھی چلا جاتا ہوں، میں تو امام بارگاہ بھی چلا جاتا ہوں، درگاہوں پہ جاتا ہوں. میری یہ پہچان ہے. ہم تو اس سماج کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بھائی جب آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ کل آپ کا ہمسایہ کوئی کسی ہمسائے پر ایک توہین کا الزام لگائے گا اور کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی تحقیق نہیں کرے گا، تفتیش نہیں کرے گا، جلاؤ گہراؤ شروع ہو جائے گا، تو آپ اور آس پاس کے لوگوں میں پورے ملک میں مایوسی پھیل جائے گی. ہم کہتے ہیں اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے بھائی اس کو پکڑو، تفتیش کرو، جو قانون موجود ہے اس کے مطابق اس کو سزا دو. لیکن اگر کسی نے جھوٹا الزام لگایا تو وہی سزا پھر اس کو ملنی چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہم لے کر آئے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک جڑاوالا کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ رضوانہ جس پر جج کی بچی نے بیوی نے تشدد کیا تھا جنرل اسپتال میں وہ پہلا شخص تھا جو وہاں پر پہنچا تھا. زینب کا جب قتل ہوا قصور میں تو میں 100 لوگوں کو لے کر زینب کے گھر گیا تھا. ہم رواداری تحریک کے لوگ مذاہب کی بنیاد پر انسانوں میں فرق نہیں رکھتے. ہم سب کا احترام چاہتے ہیں اور سب کی چاہتے ہیں کہ سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. آپ آئین کی 95C کو رکھنے کے حق میں ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا نکال دیا جائے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون موجود ہے، صرف اس میں ایک بات جو ہے وہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ یہاں پر جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی وہی سزا ہوگی جو قانون میں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اصل میں تو توہین وہ کر رہا ہے، اصل میں وہ توہین کر رہا ہے، تو اس کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے قانون کے اندر. اسی طرح سے ہم اس کا یہ جو غلط استعمال ہے اس کو روک سکتے ہیں. اب بہت سے دوستوں نے پاکستان سے علیحدگی یا پاکستان کو جو جس انداز میں پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ایک سیریز آف واقعات ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. تو کیا اس معاملے میں آپ بہت سنجیدہ ہیں پاکستان سے علیحدگی کے لیے، یا پاکستان کے اندر ہی کرسچنز کے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جڑاوالا واقعہ پہ ہم غصے میں ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرتا ہوں کہ نہ ہم نے کوئی نئے ملک کی بات کی ہے. تو خدا را اگر آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں یا پھر ایک صوبے میں بسا دیا جائے یا ایک ضلع میں بسا دیا جائے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس پاکستان کی سلامتی کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، جو پاکستان کے تحفظ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، جو گرجا گھروں میں پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں، لیکن آج پاکستان کا پرچم سرنگوں ہونے کا اعلان ہونا چاہیے تھا. نہ ہم نے کوئی اور کسی اور ملک کے ساتھ کوئی ویسٹرن کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے. ہمارا غم و غصہ ریاستی اداروں سے ہے
کیونکہ ریاست کے ادارے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے لائف کو، اس کی جان و مال کا پروٹیکٹ کرے. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر ریاست کے ادارے نہیں کر سکے، جو پولیس کے بارے میں کہوں گا، تو یہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ ان کا قصور ہے. میں نے اس صورت میں ہم نے بات کی ہے کہ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی پسماندہ اقوام کو، مظلوم لوگوں کو جو بیچارے تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، اگر ان کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتی، تو پھر آپ ہمیں کسی ایک ضلع میں یا کسی صوبے میں سیٹل کر دیں، تاکہ وہاں پہ ہم اپنے طور پہ، کیونکہ یہاں پہ جغرافیائی صورتحال یہ ہے کہ ہم تھوڑے بہت سی مختلف جگہوں پہ آباد ہیں. اور جس طرح یہ اسٹڈی کیس کے طور پہ آپ جڑا والا دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی ہم آباد تھے تھوڑے یہاں پہ سب جلاؤ گراؤ کیا گیا، اس لیے ہم حفاظت ہی نہیں کر سکے. تو اکٹھے رہنے میں یہ ہے کہ کم از کم اگر ریاست اپنا کردار نہیں ادا کر سکی، تو ہم اپنے طور پہ اپنی عبادت گاہوں کو، اپنے کلام مقدس کو، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے اور چھوٹے بچوں کی زندگیوں کو تحفظ تو دے سکتے ہیں. تو یہ اس صورت میں کہا گیا کہ اگر اسٹیٹ ناکام ہوتی ہے، لیکن اگر ریاست یہ ذمہ داری لے کہ ہم ہر دہشت گردوں، شرپسندوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے، اقلیتوں کا تحفظ کریں گے، تو ہمیں تو خوش ہیں. ہم تو پاکستانی ہیں، پہلے بھی رہ رہے ہیں، اب بھی رہنا چاہتے ہیں. اچھا، ابھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پریس کانفرنس میں بھی یہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جب ہم پرے کرتے ہیں اتوار والے دن، تو وہاں بھی ہمیں جو ہے وہ رشوت دینا پڑتی ہے، وہاں پہ رشوت دے کے اپنی پروٹیکشن لینا پڑتی ہے. ریاست پاکستان اس میں بھی جو ہے ناکام ہے. تو اس پہ یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، چونکہ یہ مذہبی ران ان سے متعلق ہے سوال کہ کس کو رشوت دیتے ہیں. میں تو ایک پولیٹیکل ورک ہوں، وکیل ہوں، تو میرا تو، لیکن ہم نے یہ رپورٹس ضرور موجود ہیں کہ یہاں پہ چونکہ چرچ کی عبادت میں سیکیورٹی تعین کی جاتی ہے، تو مائٹ بھی جو پولیس ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں، آپ کو بھی، کہ وہ لوگ جو ہیں چاہے پالیسی اسٹیٹ کی نہ بھی ہو، لیکن وہ رشوت و طلب کرتے ہیں. ان کو عبادت کرنے کی اجازت لینا پڑتی ہے. کوئی بڑا کنونشن کرنا ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے. تو اجازت دینے کے لیے جو پولیس کا ادارہ ہے، مائٹ بھی انہوں نے اس کو رشوت دی ہو، کسی نے ان کو لی ہو، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا بٹ صاحب، آپ کا تعلق بھی جڑا والا سے، اسی تحصیل سے ہے، جس میں 25 کے قریب چرچز جلائے گئے ہیں. تو آپ نے وزٹ بھی کیے ہوں گے. آپ نے کچھ ایسا کیا دیکھا جس میں مطلب بائبل مقدس کو جلایا گیا، اور بھی جو ان کے آپ نے بتایا کہ ایک بچی کا جو ہے وہ جہیز، رات کو شادی تھی اور وہ جہیز جلا دیا گیا. آپ نے وہ جو منظر آپ نے آنکھوں سے دیکھے وہ ذرا بیان کریں. جی، میں پاکستان سے پہلا فرد تھا جو سب سے پہلے 4 بجے، جس دن واقعہ 16 اگست کو میں وہاں پہ پہنچا، تب یہ سلسلہ جاری تھا اور جلاؤ گراؤ. اور ایک طرف پولیس کھڑی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، دوسری طرف وہ ابھی بھی جلاؤ گراؤ کرنے کے بعد، لوٹ مار کرنے کے باوجود وہاں پہ شرپسند عناصر موجود تھے. اور پھر جب میں دیکھتا ہوں وہاں پہ جا کے، تو بہت سے گھر جو تھے وہاں پہ، اگر وہ 3 منزلہ ہے یا 2 منزلہ ہیں، تو وہاں کی ان کی جو آہنی پیٹیاں تھیں، جو آہنی ان کے باکس تھے، جو الماریاں تھیں، ان کو کھولا گیا. ان میں سے کپڑے نکال کے پھینک دیے گئے، جو طلائی زیورات تھے، کسی کی نقدی رقم تھی، کسی کے پاس زیورات تھے، کسی کے پاس کوئی اور الیکٹرانکس کی چیزیں تک وہاں پہ اٹھائیں. تو ایسے عناصر وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے لوٹ مار کی، اور پھر لوٹ مار کر کے وہ سامان لے گئے، اور ان کو کسی نے نہیں روکا. اور تب پولیس کا کام تھا کہ ان کو روکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے لوٹ مار کی، اور وہ کوئی مذہب سے موٹیویٹ نہیں تھے، وہ کرمنلز ہیں جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو لوٹا. اور ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، ان کو بھی پکڑنا چاہیے. اور وہ انتہائی صورتحال خراب ہے. دیکھیں، یہ ایک جگہ نہیں، اگر کچھ مسیحی سمندری روڈ پہ آباد ہیں تو وہاں پہ کوئی گاؤں آباد ہے، وہاں بھی حملہ کیا گیا. اگر کوئی فیصل آباد روڈ پہ آباد ہے تو وہاں لوگ آگے، وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا. یعنی جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہاں پہ بھی کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے. لوگ بیچارے، آج لوگوں کے پاس تن پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آج ان کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں ہے، وہاں پانی پینے کے لیے کوئی کولر نہیں ہے، نہ آج وہاں پہ گیس ہے، سارا سسٹم جل گیا، نہ لوگوں کے پاس بجلی ہے. 4 پہیاں تک جلا دی گئی. جو سامان چور نہیں اٹھا کے لے کے جا سکے، یعنی ان کی ریفریجریٹر وغیرہ ایسی یا موٹر سائیکلیں تھیں، ان کو گلی میں کھڑا کر کے آگ لگا دی گئی. جی، وہ ان کے، اور جو انہوں نے، کچھ لوگوں نے جو اپنے گھروں میں پرندے رکھے تھے ان کو بھی جلایا گیا. اور یہ تو انتہائی انسانیت سوز واقعہ. یہ کیمیکل کے ساتھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیمیکل ڈال کے ان کو بالکل ایسے شواہد ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز جلے ہیں تو وہاں پہ ہائی جو انفلیمیبل مٹیریل ہے، جس کو بہت جلد آگ لگ جاتی ہے اور جلدی پکڑتا ہے، وہ یوز کیا گیا. کیونکہ ہم اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، اگر آپ جا کے بلڈنگز میں دیکھیں تو وہ پھینکا گیا اور پھر وہاں پہ آگ لگائی گئی.